السلام علیکم۔ پاکستان افیئرز کی جانب سے ایک بار پھر فیصل مجید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، مجھے بس ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کے دشمن جس میں بھارت اور دوسرے مغربی ممالک شامل ہیں، انہیں سی پیک منصوبے کے آغاز کے بعد سے ہی پاکستان کی اتنی فکر کیوں رہنے لگی ہے۔ ان کی پریشانیاں دیکھتے ہوئے مجھے یہی لگتا ہے کہ سی پیک یقیناً پاکستان کے حق میں ہے، تبھی ہمارے دشمنوں کو ایک پل آرام نہیں آ رہا، اور ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے عوام کو ہی اس منصوبے کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ تو بنیادی طور پر ایک میڈیا وار ہے جو پاکستان پر مسلط کی گئی ہے، اور غلط معلومات کا ایک سیلاب ہے جو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا، سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے وال اسٹریٹ جرنل، جو ایک انتہائی مشہور اخبار ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ چین چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبے کے ذریعے پاکستان کو اپنے قبضے میں کر رہا ہے۔ یعنی سی پیک بنیادی طور پر قرضوں کا جال ہے، اور اس میں پاکستان کی چین کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ سمیت اورنج لائن ٹرین اور سی پیک کے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ سمیت دوسرے طویل مدتی منصوبوں پر سوالات اٹھائے گئے تھے، جس کے جواب میں کل پاکستان میں موجود چائنیز ایمبیسی نے ایک جوابی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے چینل پر آنے والے تمام نئے مہمانوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کے پاس موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تو دوستو، کل چینی ایمبیسی نے اعداد و شمار کے ساتھ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کا جواب دیا ہے، اور اس کے بعد سے اب تک وال اسٹریٹ جرنل کے جیریمی پیج اور سعید شاہ، وہ صحافی جنہوں نے رپورٹ مشترکہ طور پر لکھی تھی، ان کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ پاکستان میں موجود چین کی ایمبیسی کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا، اس میں کہا گیا تھا کہ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ میں جان بوجھ کر حقائق کو نظر انداز کیا گیا۔ چین کے ون بیلٹ اینڈ ون روڈ انیشیٹو کے اہم پائلٹ منصوبے کے طور پر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نے گزشتہ 5 سال میں کافی پیش رفت کی ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نے پاکستان کے توانائی کے بحران اور پاکستان میں انفراسٹرکچر کی کمی کے مسئلے کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔ توانائی کی کمی اور انفراسٹرکچر کا نہ ہونا ہی پاکستان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نے پاکستان کی معاشی نمو میں مثبت کردار ادا کیا ہے۔ لاہور اورنج لائن نے سی پیک کے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ کے طور پر ایک بہت بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع پیدا کیے ہیں، اور اسی تکمیل کے بعد لاہور کے ٹریفک میں کمی آئے گی اور لاہور کے شہریوں کے لیے ایک ماحول دوست اور کم خرچ سفری سہولت دستیاب ہوگی۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبے نے پاکستان کو قرضوں کے بحران کی طرف لے گیا ہے۔ چینی ایمبیسی کے بیان میں کہا گیا کہ وال اسٹریٹ جرنل کی جانب سے یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے جو حقیقت کے برعکس ہے۔ حکومت پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا 42% غیر ملکی قرضہ غیر ملکی کثیر الملکی مالیاتی اداروں جیسے کہ ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ کا ہے، جبکہ 18% قرضہ پیرس کلب کی طرف سے ہے۔ چین کے ترجیحی قرضوں کا حجم پاکستانی معیشت میں صرف 10% ہے، یعنی پاکستان پر غیر ملکی قرضے کا صرف 10% ہی چین کی طرف سے ہے، اور چین کی طرف سے پاکستان کو دیے جانے والا قرضہ انتہائی کم شرح سود پر دیا گیا ہے۔ چین کی ایمبیسی نے مغربی ممالک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس نظریے سے دیکھا جائے جسے سو کالڈ ڈیٹ ٹریپ یا نام نہاد قرضوں کا جال کہا جاتا ہے، تو اس کی شروعات چین کی جانب سے نہیں کی گئی، اور ان لوگوں اور ملکوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ جو لوگ پاکستان کے قرضوں کے بحران کے حوالے سے جھوٹ بولتے ہیں اور اسے سی پیک کی وجہ سے قرار دیتے ہیں، تو وہ اگر پاکستان کی قابل بھروسہ مدد کرنے سے قاصر ہیں تو کم از کم دوسرے ملکوں کے درمیان تعاون کو جاری رکھنے میں اپنی مخلصانہ کوششیں شامل کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر مالی طور پر مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اخلاقی طور پر اس کو سراہا جائے اور پروپیگنڈا کرنے سے باز رہا جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت تعاون میں ہمیشہ بقائے باہمی مشترکہ مفادات برابری کے اصولوں پر سختی سے عمل ہو رہا ہے، اور وسیع مشاورت، مشترکہ شراکت داری اور مشترکہ فوائد کے سنہرے اصولوں پر عمل پیرا ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی منصوبہ بندی اور اس کے نفاذ کے حوالے سے دونوں ملکوں نے اوپن ڈسکشن کی ہے۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے منصوبے کے کسی بھی سلسلے میں کوئی بھی ملک غلبہ نہیں رکھتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ چین کی انویسٹمنٹ ہے تو چین ہی کی پالیسیز پر عمل ہو رہا ہے، بلکہ دونوں ممالک برابر ہیں۔
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو فروغ دینے میں پاکستان کی پارلیمان اور پاکستانی عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور منصوبے پر چین اور پاکستان کے باہمی اتفاق سے اسی طرح پیش رفت جاری رہے گی، اور آخر میں وال اسٹریٹ جرنل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ متعلقہ میڈیا رپورٹس میں حقائق کا احترام کیا جائے گا اور اپنی آنکھوں پر سے پردہ ہٹا کر مستقبل میں زیادہ بامقصد غیر جانبدار رپورٹنگ کریں گے، کیونکہ ان کے قارئین سچ سننے کے مستحق ہیں۔ تو دوستوں، پاکستان میں موجود چین کی ایمبیسی نے نہایت مؤثر انداز میں نہ صرف وال اسٹریٹ جرنل اور دوسرے میڈیا ہاؤسز میں ہونے والے پروپیگنڈے کا حقائق سے جواب دیا ہے، بلکہ بہت سے حقائق سے پردہ بھی اٹھایا ہے، جیسے کہ چینی قرضے کا پاکستانی معیشت میں حصہ صرف 10% ہے، جبکہ باقی مغربی مالیاتی اداروں کا ہے۔ اسی طرح مغربی مالیاتی ادارے قرض دیتے ہوئے درجنوں شرائط پر عمل کرواتے ہیں، جس کے نتیجے میں مہنگائی کا طوفان آتا ہے، جبکہ دوسری جانب چین جو قرض پاکستان کو دے رہا ہے، ایک تو وہ انتہائی کم شرح سود پر مل رہا ہے، جس کی ویڈیو ماضی میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، اور جو دوست دیکھنا چاہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ چین کی طرف سے ملنے والا قرضہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں استعمال ہو رہا ہے، جس سے یقیناً مستقبل میں پاکستان کی معیشت پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ گزشتہ سال پاکستان کی معاشی نمو 5.4% رہی ہے، اور اس سال اندازہ ہے کہ پاکستان کی معاشی نمو 6 تک پہنچ جائے گی۔ تو میری کوشش ہوگی مستقبل میں اس حوالے سے مزید ویڈیوز آپ سے شیئر کرتا رہوں۔ آخر میں بس ایک چیز ہے جس کا ذکر میں اکثر کرتا رہتا ہوں، اور آپ بھی بہت سارے دوست کرتے رہتے ہیں، اور اس بات کا ہم سب کو احساس ہے کہ انڈیا جو پاکستان کا کھلا دشمن ہے اور پاکستان کو کبھی بھی کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کی ترقی میں روڑے اٹکائے جائیں۔ تو کیا وجہ ہے جب سے سی پیک منصوبہ شروع ہوا ہے تب سے ہمارے بھارتی دوست پاکستان کے غم میں دبلے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور انہیں یہی فکر کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ چین پاکستان کو اپنا غلام بنا لے گا، ایسٹ انڈیا کمپنی ورژن 2 چل رہا ہے، اور اس طرح کی دوسری واحیات فکریں جس کا اظہار انڈیا پاکستان کے بارے میں کرتا رہتا ہے۔ تو میں بس اپنے بھارتی دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو ہمارے کھلے دشمن ہیں، اور آپ کو پاکستان کا وجود ایک پل کے لیے بھی نہیں کھٹکتا، تو یہ کتنا اچھا ہوگا کہ انڈیا کو کچھ کیے بغیر ہی پاکستان سے چھٹکارا مل جائے گا اور پاکستان چین کا غلام بن جائے گا۔ تو آپ کے لیے تو یہ ون ون کی سچویشن ہے، بغیر کوئی جنگ لڑے آپ کو پاکستان سے نجات مل رہی ہے، پاکستان بینکرپٹ ہو رہا ہے، پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان کے نیوکلیر میزائلز پر چین قبضہ کر لے گا، یعنی پاکستان بالکل غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ تو آپ کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، آپ کو ہماری فکر میں دبلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انڈیا پاکستان کے غم میں کیوں پتلا ہو رہا ہے، اس کے جواب آپ نے کمنٹس میں دینے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔